قال وَإِذَا مَاتَ مَلَّهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى وَرَثَتِهِ۔ اب یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ مثلا زید کے والد کا انتقال ہو گیا، زید کے والد کے ترکے میں جتنا مال ہے اور ضروری حقوق کی ادائیگی کے بعد، مثلا کفن دفن، تجہیز و تکفین اور ادائیگی قرض، اجرائے وصیت کے بعد جو کچھ مال باقی بچے گا سب وارثین کے درمیان بطریق شرع تقسیم ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ زید کے والد نے کوئی سامان خریدا اور خریدتے وقت جو ہے انہوں نے اپنے لیے خیار شرط جو ہے حاصل کر لیا تھا، بائع کو اس پر راضی کر لیا تھا کہ اگر یہ ہمیں پسند نہیں آئے گا تو ہم 3 دن کے اندر واپس کر سکتے ہیں۔ بائع اس پر راضی ہو گیا اور اتفاق یہ 3 دن کے اندر ہی قضاء الہی سے جو ہے زید کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ابھی انہوں نے جو ہے نہ اس کو نافذ کیا تھا نہ رد کیا تھا اور 3 دن کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ بات 2 گواہوں کو معلوم تھی کہ زید کے والد کو خیار شرط حاصل تھا۔ تو اب ان کے انتقال کے بعد جیسے ان کے تمام اموال جو ہے وارثین کے درمیان تقسیم ہوں گے، تو کیا جو یہ خیار شرط حاصل تھا تو یہ خیار شرط بھی وارثین کے درمیان تقسیم ہوں گے؟ اور یہ تو کیا اب وارثین کو بھی حق ہوگا کہ وہ چاہیں تو بیع کو نافذ کر دیں چاہے تو فسخ کر دیں؟ تو اب اس سلسلے میں جو ہے کیا اس سلسلے میں فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ ہم احناف کے نزدیک یہ ہے کہ وارثین کو خیار شرط حاصل نہیں ہوگا کہ زید کے والد کے انتقال ہوتے ہی بیع نافذ ہو گئی۔ جب بیع نافذ ہو گئی اور اب وارثین میں وہ مبیع تقسیم ہو جائے گی۔ اب یہ لوگ چاہیں کہ ہم بیع کو فسخ کر دیں، نہیں کر سکتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وارثین کو خیار شرط حاصل ہوگا کہ یہ وارثین چاہیں تو بیع کو نافذ کر دیں اور چاہیں تو بیع فسخ کر دیں۔ اور ہم احناف کے نزدیک کہ وارثین کو اختیار نہیں ہو، کیونکہ یہ فسخ کرنا نافذ کرنا یہ کیا ہے؟ عرض ہے، آراس، اور آراس جو ہوتے ہیں وہ قابل انتقال نہیں اور قابل انتقال جوہر ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بیع کو نافذ کرنا کیا ہے؟ اپنی رضامندی ظاہر کرنا، یہ کوئی عینی شے نہیں ہے، تو ایک جو ہے وصف ہے، ایک عرض ہے، تو جو وصف ہے وہی منتقل ہوتا ہے، وہی مورث کی جو مورث کی چیز ہے اسی میں انتقال ہوتا ہے، وارثین درمیان چیز تقسیم ہوتی ہے، اور جو قابل انتقال نہیں اس میں وراثت جو ہے نہیں۔ دیکھیے وَإِذَا مَاتَ مَن لَهُ الْخِيَارُ، اور جس کا انتقال ہو، جس کو خیار شرط حاصل تھا اس کا انتقال ہو گیا، وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى وَرَثَتِهِ تو بطل خیارہ، تو اس کا خیار جو ہے شرط یہ باطل ہو جائے گا اور اس کا یہ خیار جو ہے اس کے وارثین کے تک منتقل نہیں ہوگا۔ وقال الشافعی یورث عنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے وارثین تک یہ منتقل ہوگا، اس کے وارثین جو ہے خیار شرط کے وارث ہوں گے، لأنہ حق لازم ثابت فی البیع، کیونکہ خیار شرط جو ہے بیع میں حق ثابت ہے، لازم ہے، کیونکہ شریعت نے جو ہے اسے جائز قرار دیا ہے کہ بیع ہو جائے تو بیع میں بائع اور مشتری دونوں کو خیار شرط حاصل ہوتا ہے، تو یہ خیار جو ہے شرعاً ثابت بھی ہے اور لازم بھی ہے۔ فیجری فیہ الارث، تو اس میں وراثت جاری ہوگی۔ تو جب جو بھی حق کے مثلا کہ زید کے والد کا انتقال ہو گیا اور خالد جو ہے زید کے والد کا قرض دار تھا، اور قرض جو ہے یہ حق ثابت ہوتا ہے، تو زید کے والد کا وہ قرض دار تھا، تو اب زید اور اس کے تمام بھائی بہن وغیرہ جو ہے اس قرض کے حقدار ہوں گے، کیونکہ زید کے والد کا اس پر حق ثابت تھا۔ تو ایسے ہی
خیار شرط میں بھی حق کے ثابت ہے تو یہ بھی وارثین اس کے وارث ہوں گے۔ اور فرماتے کا خیاری العیب و تعین، اب دو نظیریں پیش کر کے اس سے بھی استدلال کر رہے ہیں کہ جیسے کسی نے کوئی مثلا زید نے سامان خریدا اور بغیر دیکھے خرید لیا، اب جب مبی پر قبضہ کیا تو دیکھا کہ اس مبی تو عیبدار ہے، تو زید کو مبی واپس کرنے کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دو مسئلوں سے نظیر پیش کر رہے ہیں کہ جیسے زید نے کوئی سامان خریدا، وہ عیبدار تھا اور بغیر دیکھے خرید لیا، جب مبی پر قبضہ کیا تو مبی کو عیبدار دیکھا تو اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے۔ تو اگر جو ہے زید نے کوئی سامان خرید لیا، دیکھا نہیں تھا اور قبضہ کرنے کے سے پہلے زید کا انتقال ہو گیا، وارثین نے دیکھا کہ یہ تو مبی عیبدار ہے، تو اس کے وارثین کو وہ مبی واپس کرنے کا اختیار ہے، اس کو خیار عیب کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے وارثین کو جیسے مبی میں عیب ہونے کی بنیاد پر اسے واپس کرنے کا خیار ہے، ایسے ہی اگر مورث نے کسی سامان کی خریداری میں یا بیچنے میں خیار شرط لگایا تھا تو ان کو بھی جو ہے خیار حاصل ہوگا، ان کے وارثین کو بھی۔ دوسری مثال دے رہے ہیں کہ زید نے دو سامانوں میں سے ایک سامان خرید لیا، مثلا بکر سے کہا کہ آپ کی ان دونوں بھینسوں میں سے ایک بھینس میں نے خرید لی، متعین نہیں کیا تھا، ابھی متعین کرنے سے پہلے زید کا انتقال ہو گیا، تو زید کے وارثین کو یہ حق ہے کہ ان دونوں بھینسوں میں سے جس بھینس کو چاہے متعین کر لیں، اس کو خیار تعین کہتے ہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ زید کے وارثین کو جیسے زید کے انتقال کے بعد جیسے خیار تعین کا حق حاصل ہے اور خیار عیب حاصل ہے کہ عیب کی بنیاد پر اسے واپس کر دیں، تو ایسے ہی خیار شرط بھی حاصل ہوگا۔ یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ ہماری دلیل لنا ان الخیار لیس الا مشیۃ و ارادۃ، ہم کہتے ہیں کہ خیار شرط جو ہے صرف جو ہے ایک ارادہ اور خواہش ہے، تو مشیت ہے مرضی اور ارادہ ہے، یہ تو جوہر نہیں بلکہ عرض ہے۔ ولا تصور انتقالہ، اور یہ ارادہ اور مشیت کے اندر منتقل ہونا متصور نہیں ہے، یہ منتقل ہونے والے نہیں۔ والارث فیما یقبل الانتقال، اور وراثت ان اشیاء میں ہوتی ہے جو قابل انتقال ہیں، یوں کہیے کہ جو اشیاء منقولہ کی جو چیز جو ہے ایک سے منتقل ہو سکتی ہیں یا جو از قبیل جوہر ہیں، ان میں جو ہے یہ اشیاء وراثت ہوتی ہے۔ والارث فیما یقبل الانتقال، اور وراثت وہاں ہے کہ جو چیزیں منتقل ہونے کے لائق ہیں۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا تھا خیار عیب سے خیار تعین سے، اس کا جواب کہتے ہیں برخلاف خیار عیب کے، لأن المورث استحق المبی سلیما، کیونکہ مورث جو ہے یہ حقدار ہے کہ صحیح سالم مبی اس تک پہنچے۔ فقض الوارث، تو ایسے ہی اس کے وارث کو بھی حق ہے کہ ان کے مورث کی جو مبی تھی وہ بھی ان کے پاس صحیح سالم پہنچے۔ تو فاما نفس الخیار لا یورث، تو نفس خیار جو ہے یہ قابل وراثت نہیں، وہ تو پہلے ہی خرید چکے ہیں اور ان کا یہ حق تھا کہ جو ان کے مورث نے خریدا تھا وہ عیب دار ان کو نہ ملے، صحیح سالم ملے۔ اور خیار تعین والی مثال کہ مثلا کہ دو بھینسوں میں سے ایک بھینس خرید لیا تھا اور مشتری نے کہا ان دونوں میں سے جو چاہیں آپ لے لیں، تو مشتری کو جو ہے مشتری تو انتقال کر گئے، اب مشتری کے وارثوں کو بھی یہ خیار تعین حاصل ہوگا کہ ان دونوں بھینسوں میں سے جن کو چاہیں متعین کر دیں۔ وخیار التعین، اس کا جواب دے رہے خیار التعین یثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملکہ بملک الغیر، فرماتے ہیں کہ خیار تعین جو ہے یہ مورث کے وارثین کے حق میں ثابت ہے ابتداء، کہ ان کی ملکیت دوسرے کی ملک سے مخلوط ہونے کی وجہ سے۔ مثلا زید نے جب دو بھینسوں میں سے ایک بھینس خرید لیا، متعین نہیں کیا تھا، اور بکر کے پاس دونوں بھینسیں موجود ہیں، تو ایک تو زید کی ہے اور ایک بکر کی ہے،
اب زید کے انتقال کے بعد وہ بھینس ایک زید کے وارثین کی ہو گئی، لیکن یہ متعین نہیں ہے کہ ان کے مورث کی کون بھینس ہے، تو ان کے مورث کی جو بھینس ہوگی وہی ان کی ملک ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ ان وارثین کی ملک دوسرے یعنی بکر کی ملک میں مخلوط ہے، تو انہیں تو اپنی ملک کے متعین کرنے کا ابتداً حق ہے، نہ یہ کہ یہ تعین جو ہے وراثتاً منتقل ہو رہی ہے۔ اور خیار تعین یہ ثابت ہے وارث کے لیے ابتداً لاختلاط ملکہ بملک الغیر، ان کی ملک کے دوسرے کی ملک سے مختلط ہونے کی مخلوط ہونے کی وجہ سے، لا ان یورث الخیار، اس لیے نہیں کہ انہیں خیار یہ خیار تعین بذریعے وراثت حاصل ہو رہی ہے، نہ وراثت کے ذریعے سے خیار تعین نہیں، بلکہ خیار تعین انہیں ابتداً حاصل ہو رہی ہے۔